والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھے گا۔ یعنی مومن وہ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کس میں پڑھے؟ ہر وقت پڑھے یا نماز کا حکم ہے؟ نماز کا حکم ہے۔ کس میں؟ یعنی ان نمازوں میں، ویسے جو صبح کی ہے، مغرب اور عشاء کی ہے، یہ تو مردوں کے اوپر بسم اللہ بالجہر پڑھنا واجب ہے۔ مرد کے لیے اس میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، صبح مغرب اور عشاء میں۔ باقی رہ گئی ظہر اور عصر۔ ظہر اور عصر میں جو پہلی 2 رکعتیں، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا مستحب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بلند آواز سے پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، بلند آواز سے پڑھنا یعنی اپنے کان سنے، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ لہٰذا اس لیے جو ملتا ہے تاریخ میں کہ امیر شام نے بسم اللہ کو چھوڑ دیا تو اصحاب نبی نے احتجاج کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ اور جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، علامہ فخر الدین رازی علماء سنت کے بہت بڑے عالم دین، وہ کہتے ہیں میں نماز میں علی ابن ابی طالب کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، تو میں ان کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہوں۔ یعنی وہ اپنے عمل سے بتا رہے ہیں جو علی کے مقابلے میں آ جائے میں ان کو نہیں مانتا۔ نبی نے جن کے بارے میں فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، لہٰذا میں اس امام کی اقتداء کر رہا ہوں جس کے حق ہونے کا اعلان نبی فرما رہے ہیں۔ لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے، بسم اللہ کی بڑی عظمت ہے، بسم اللہ کی بڑی شان ہے۔ روایت ہے ایک بہت بڑا مجرم، بہت بڑا گناہگار، خطا کار، بشر حافی، اپنے زمانے کا زانی ہے، اپنے زمانے کا شرابی ہے، اپنے زمانے کا عیاش ہے، اپنے زمانے کا حرام کار ہے، اس قدر بڑے بڑے جرائم انجام دیتا ہے۔ ایک دن بغداد شہر میں جا رہا ہے، اس کو راستے میں ایک پرچی پہ لکھائی دیا، اس نے دیکھا اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے اس بسم اللہ کو اٹھایا اور اپنی آنکھوں سے لگایا تعظیم کرتے ہوئے۔ پھر اس نے کیا کیا؟ بازار سے خوشبو خریدی، ایک کپڑے میں اس بسم اللہ کو لپیٹا، لپیٹ کے ایک محفوظ مقام پہ رکھ دیا۔ جب رات کو سویا، عالم خواب میں کہنے والا کہہ رہا ہے تو نے اللہ کے نام کی عظمت کا خیال رکھا، اب تیرے اس عمل کے صدقے اللہ دنیا اور آخرت میں تیرا خیال رکھے گا۔ تو نے اللہ کے نام کی لاج رکھی، اب اللہ دنیا میں تیرا مقام بلند کرے گا۔ جب دوسرا دن آیا صبح کے وقت، جب یہ بغداد کے اپنے گھر میں یہ بیٹھا ہے، محفل سجی ہے، اس کے گھر میں ناچ گانے کی، شراب عام ہے، گھر میں طائفہ عورتیں ناچ رہی ہیں، اسی محلے سے ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گزر رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم بار دیگر باواز بلند سلام۔ امام علیہ السلام گزر رہے ہیں، امام نے سنا اس گھر سے آوازیں آ رہی ہیں، ایک کنیز باہر گند پھینکنے آئی، پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ کہتی ہے یہ آزاد کا گھر ہے۔ امام نے پوچھا یہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا؟ کہتی ہے آزاد کا۔ اس زمانے میں چونکہ غلام فروش ہوتے تھے تو امام کا اشارہ اس بات کی طرف تھا، کہتی ہے یہ آزاد کا گھر ہے، یہ کسی کا غلام نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں تو نے سچ کہا، اگر یہ کسی کا غلام ہوتا یعنی اللہ کا یہ غلام ہوتا تو یہ اس طرح سے نہ کرتا، یعنی نبی اور آل نبی کا یہ غلام ہوتا یہ اس طرح سے بے حیائی اور بغیرتی کے کام اپنے گھر میں نہ سجاتا۔ کنیز کو دیر ہوئی، گھر پہنچی، بشر نے پوچھا کیوں تاخیر کی؟ قصہ بتایا، آل محمد کے گھرانے سے فرزند رسول امام موسیٰ کاظم سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے فرمایا اگر یہ کسی غلام کا گھر ہوتا تو یہ ایسا نہ کرتا۔ یہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے اللہ کے حکم سے، بس اس کے دل میں یہی جملہ ہدایت کے لیے کافی بن گیا۔ اپنی
اس گندی محفل کو چھوڑ کر ننگے پاؤں بھاگا، امام کے ہاتھ پہ آ کر کہتا ہے فرزند رسول کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ وارث دین نے اس کی توبہ کی ضمانت دی، اس نے سچے دل سے توبہ کی، مرتے دم تک ننگے پاؤں رہا۔ کیوں؟ کہا کہ میری توبہ اس حالت میں قبول ہوئی تھی، میں وارث دین سے ملا تھا تو ننگے پاؤں ملا تھا۔ اور تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، بغداد کی گلیوں میں یہ ننگے پاؤں چلتا تھا، ان گلیوں میں جانور بھینس اور بیل جب چلتے ان گلی اور کوچوں میں بولو براز نہ کرتے۔ کیوں؟ جس گلی میں بشر حافی نے چلنا ہے ننگے پاؤں، ہم وہاں پر گندگی نہ کریں۔ اللہ جب تعظیم کرواتا ہے تو ایسے کراتا ہے، لہٰذا اللہ کے بن جائیں، پھر دیکھیں رب کی ذات کیا آپ کو عزت عطا کرتی ہے۔ مومن کی یہ 5